السلام علیکم ناظرین، آپ کو ہمارے ویڈیوز بہت پسند آ رہے ہیں، یہ جان کر ہمیں بے حد خوشی ہوئی۔ آپ کی اس حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ۔ آپ ہی کی اصلاح پر آج ہم 7ویں جماعت کی پہلی اکائی پودوں میں تغذیہ نیوٹریشن ان پلانٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اکائی کی طرف بڑھیں۔ پودوں میں تغذیہ نیوٹریشن ان پلانٹس۔ ہم سب اس بات سے واقف ہیں کہ جانداروں کے لیے تغذیہ ضروری ہے۔ تغذیے کی مدد سے ہی جاندار اپنے جسم کی مرمت کرتے ہیں اور نشو و نما پاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اس بات کی بھی جانکاری ہے کہ جاندار 2 قسم کے ہیں، پہلا تو نباتات اور دوسرے ہیں حیوانات۔ پچھلے ویڈیوز میں ہم نے جانا کہ حیوانات کے تغذیے کی بنا پر انہیں ہم سبزی خور، گوشت خور اور ہمہ خور میں درجہ بندی کرتے ہیں۔ ان ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس اور آئی بٹن میں مل جائے گا۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ حیوانات کے تغذیے کو پورا کرنے والے نباتات، پیڑ پودے کس طرح تغذیہ کرتے ہیں؟ وہ کیا پکاتے ہیں، کیا کھاتے ہیں؟ چلیے آج اسی کے بارے میں جانیں۔ دراصل تغذیے کے 2 طریقے ہیں، ہیٹیروٹروفک نیوٹریشن اور آٹوٹروفک نیوٹریشن۔ جانور اور دوسرے بہت سے عضویے پودوں کے ذریعے تیار کی گئی غذا کا استعمال کرتے ہیں، جسے غیر پرور تغذیہ ہیٹیروٹروفک نیوٹریشن کہتے ہیں۔ لیکن پیڑ پودے یا نباتات خام اشیاء کا استعمال کر کے خود ہی اپنی غذا تیار کرتے ہیں، جسے خود پرور تغذیہ آٹوٹروفک نیوٹریشن کہتے ہیں۔ ہم پودوں کے حصے تو جانتے ہیں، جو ہے جڑ، تنا، پتے، پھول اور پھل۔ لیکن ان میں پودوں کا کچن کون سا ہے؟ پودے کہاں اپنی غذا تیار کرتے ہیں؟ بالکل صحیح، پودوں کا کچن ہے پتے۔ پودے پتوں میں اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ تو چلیے جانیں پتے کس طرح اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ پتوں کو اپنی غذا تیار کرنے کے لیے خام اشیاء، پانی اور معدنیات، کاربن ڈائی آکسائیڈ، سورج کی روشنی اور کلوروفل کی ضرورت ہوتی ہے۔ پانی اور معدنیات کو جڑیں جذب کرتی ہیں اور تنے تک پہنچاتی ہیں۔ تنے میں موجود زائلم اور فلویم اس کو پتوں تک پہنچاتے ہیں۔ پتیوں کی سطح پر باریک مسامات ہوتے ہیں جو ہوا میں موجود کاربن ڈائی آکسائیڈ کو حاصل کرتے ہیں۔ ان مسامات کو سٹومیٹا کہتے ہیں، جو محافظ خلیوں سے گھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ پتیوں کے خلیوں میں سبز پگمنٹ ہوتا ہے جسے کلوروفل کہتے ہیں۔ یہ پگمنٹ غذا کی تیاری میں مدد کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم سب کے گھروں میں کھانا بنانے کے لیے خام اشیاء کے ساتھ ساتھ حرارت کا ذریعہ آگ کی ضرورت ہوتی ہے جس سے کھانا بنتا ہے، اسی طرح پودے سورج کی روشنی کی موجودگی میں خام اشیاء کا استعمال کر کے اپنی غذا تیار کرتے ہیں۔ پودے سورج کی روشنی، ضیاء جسے انگریزی میں فوٹو کہتے ہیں، کی مدد سے پانی اور معدنیات، کاربن ڈائی آکسائیڈ کا استعمال کر کے کلوروفل کی مدد سے غذا کی تیاری یا سنتھیسس کرتے ہیں، جسے ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھیسس کہتے ہیں۔ ضیائی تالیف کے دوران سٹومیٹا سے آکسیجن خارج ہوتا ہے اور کاربوہائیڈریٹ نشاستہ یا سٹارچ میں تبدیل ہوتا ہے۔ ضیائی تالیف کے عمل کو ایک مساوات کے ذریعے ظاہر کر سکتے ہیں، جو اس طرح ہے: 6 of CO2 plus 6 of H2O in presence of
sunlight and chlorophyll gives rise to C6H12O6 plus O2 जो हवा में खारिज होता है। चंद पौधों में पत्तियों के अलावा दूसरे हिस्से जैसे सब्ज टहनियाँ और तने भी फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं। जैसे रेगिस्तान में पाए जाने वाले कैक्टस या नागफनी का पौधा, जिसमें टहनियाँ पत्ते की शक्ल में होती हैं और पत्तियाँ नोकदार और स्केलनुमा होती हैं। पत्ते नोकदार होने की वजह से अम्ल सरियाँ रेस्पिरेशन के जरिए पानी का भाप बनकर उड़ना कम हो जाता है और पौधों को पानी का नुकसान कम होता है। इसके अलावा चंद पौधे ऐसे भी हैं जिनके पत्ते सब्ज नहीं होते। मिसाल के तौर पर क्रोटन का पौधा। इन पौधों की पत्तियां सब्ज नहीं होती, लेकिन इनमें भी क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये फोटोसिंथेसिस का अमल भी करते हैं। इस तरह पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के अमल की मदद से ग़िज़ा तैयार करते हैं और पौधों के दूसरे हिस्सों तक फ्लोएम की मदद से इसकी सरबराही करते हैं और ज़ायद ग़िज़ा को पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में स्टोर करते हैं। जैसे गाजर और मूली के पौधों में ग़िज़ा जड़ों में स्टोर होती है, इसी तरह अदरक और आलू में तने में जमा होती है। पत्तियां भी ग़िज़ा स्टोर करती हैं, जैसे पुदीना, पालक वगैरह। फूल जैसे गोभी का फूल, मौस का फूल वगैरह। और फलों से तो हम वाकिफ़ हैं ही, जैसे आम, जाम, अनार, टमाटर, मिर्ची, तरकारियाँ वगैरह। इस तरह पौधे अपनी ग़िज़ा तैयार करने के साथ साथ दूसरों के लिए भी ग़िज़ा तैयार करते हैं और हम सब हैवानात अपनी ग़िज़ा के लिए पेड़ पौधों पर मुनहसर हैं। अगर पेड़ पौधे ना हों तो हमें भी ग़िज़ा हासिल नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह कार्बोहाइड्रेट के अलावा नबाताती ग़िज़ा की तालीफ़ और पौधों में तग़ज़िये के दूसरे तरीक़े वगैरह के बारे में जानेंगे। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।